قوم عاد کا ذکر ہے اور ان کی طرف دعوت توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا اجر طلب نہیں کروں گا، میرا اجر میرے اللہ کے بارگاہ میں ہے، پاس تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ قوم عاد نے دعوت حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے، بلکہ ہود علیہ السلام پر طنز کیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو معبودوں نے، ہمارے بتوں نے معاذ اللہ آپ کو پاگل بنا دیا ہے، آپ کو مجنون بنا دیا ہے۔ الٹا حضرت ہود کو کہنے لگے اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی۔ قوم عاد نے اللہ کی نشانیاں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لعنت کے حقدار ہوئے۔ آیت نمبر 61 میں پھر سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے حالات کو بیان کیا گیا۔ حضرت صالح نے کہا ہے میری قوم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس سے بخشش طلب کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اس پر آباد کیا۔ جواب دیا ہے صالح ہمارے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھیں اور اب آپ ہمیں روکنے لگ گئے باپ دادا کے دین سے، لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے تکلیف نہ دینا، اللہ اکبر، ورنہ تمہیں عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے اٹھا لو، 3 دن، پھر اللہ کا یقینی عذاب آئے گا۔ پھر ایک چنگاڑ نے ان کو آ دبوچا، وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے۔ صرف صالح علیہ السلام ان کے ساتھ اہل ایمان اس عذاب سے بچے۔ یہ 3 قوموں کا ذکر ہو گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی، ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی اور حضرت صالح نے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 69 میں اس بات کا بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے، انسانی شکل، انہوں نے اجنبی مہمانوں کے لیے بچڑے کا بھنا ہوا گوشت تیار کرایا۔ اب یقین کریں کچھ باتیں لوگ ایسی بیان کرتے ہیں کہ جن کو نہ سن کے بندے کا دل کرتا ہے کہ اس بندے کو بتائیں کہ یار یہاں تو دین سارا پڑھ۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو بڑی مرغن غذائیں تھی، انہوں نے میری بڑی خدمت کی پر مجھے نہیں اچھا لگا، پیروں کو چاہیے سادی روٹی رکھے۔ میں کہتا ہوں پیرا واسطے لسٹ بنا خواہ انہوں نے کس طرح نہ ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر آپ سادہ کھانا کھلا دیں تب بھی اعتراض ہے، اچھا کھلا دے کہتے رولا ہے کوئی پیر چوکھے مالدار، دونوں طرف سے مسئلہ۔ تو کہنے لگا جی نہیں پیروں کا کیا کام ہے، وہ کڑائیاں اور وہ سارے۔ تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں گھر جا کے نا تو 12ویں سپارے کی تلاوت کریں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے مہمانوں کے لیے بھونا ہوا کھانا تیار فرمایا تھا، تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت ابراہیم درویش نہیں تھے؟ عجیب بات ہے بھائی، آپ ہر بات میں اڑ جاتے ہیں۔ دین ہم نے وہ لینا ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں دیتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہمیں دیتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر محسوس ہوا۔ حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوط علیہ السلام کے عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، اس پر وہ مسکرائی تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا۔ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ ہاں اللہ اگر چاہے تو 7 نسلوں میں نبوت رکھ دیتا ہے اگر اس کی منشا۔ تو حضرت یعقوب کی بشارت دی۔ انہوں نے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی تو بوڑھے ہیں، اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے جواب دیا اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور پھر وہ قوم لوط کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔
ابراہیم بہت بردبار، اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، اے ابراہیم اس گزارش سے آپ گریزاں رہیں، اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ وہ کیا گناہ کرتے تھے؟ لوط علیہ السلام کی قوم میں میں نے بتایا تھا، مرد مردوں سے بدفعلی کرتے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی عرض کی، بار بار گزارش بحث کی کہ اللہ مہربانی فرما ان کا عذاب۔ آپ دیکھیں نبیوں کے حوصلے کتنے بڑے ہیں، قومیں تنگ کرتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں اور پیغمبر پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما، اے اللہ ان سے عذاب۔ آیت نمبر 77 میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بدعمالیوں اور لوط علیہ السلام کے اپنی قوم کو بدعمالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد، قوم کے بدعمال لوگوں کے دوڑ کر آنے اور حضرت لوط کو ان کے سمجھانے اور ان کے انکار پر مضطرب ہونے کا ذکر ہے، جس پر فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرما لیں، اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوط کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے، لگاتار پتھر آئے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ جب حضرت شعیب کی نصیحتوں کا ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب سے ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگاڑ نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اونٹے منہ پڑے تھے، گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں۔ آیت نمبر 96 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے 9 معجزات کا ذکر ہے۔ پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی لعنتی قرار دیا۔ جن بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک معدوم ہو چکے۔ ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ جو شخص عذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی 2 قسمیں بیان کی۔ 2 قسمیں فرمایا، ایک ہے سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت۔ فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نا ختم ہونے والی عطائیں۔ آیت نمبر 110 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا اور اللہ نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں دیا۔ آیت نمبر 112 سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزخ کیا آ گیا۔ ہم لوگ نہ شکوہ کرتے ہیں، کسی حکومت کو بنے ہوئے 6 مہینے گزرتے ہیں تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود تو نہیں نہ بنتے، ان کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو ظالم کا جو مددگار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اور یہ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں، دنیا کے ہر معاملے میں آپ غور کریں کہ آپ کسی ظالم کے مددگار تو نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 114 میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بھی بتایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں
آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لیے بیان کرتے، اور ان میں مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے کہ ان ساری باتوں سے عبرت پکڑ لو، بچہ صرف وہی جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چلا اور نبیوں کے ساتھ رہا، باقی بچ سکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں۔ آیت نمبر 123 میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہے اور ہر کام اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور آپ کا رب لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اسی پارے میں آگے سورۃ یوسف شروع ہو رہی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے، احسن القصص کا، قصوں میں سونا قصہ۔ تو یہ کچھ 12ویں پارے میں اور کچھ 13ویں پارے میں ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کی ہوئی۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، بڑی کرامات دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا مصلی پہ بیٹھ کے۔ تو میرے مالک نے پھر پوچھا ہے کہ عبد القادر کچھ مانگ لے، کوئی بات کر لے، تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک جو قیامت تک مجھ سے محبت کرے فضل کرنا، اسے بغیر توبہ کے موت نہ دینا۔ تو میرے رب نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرے گا، میرا نام لے گا، وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ آپ کو شیخ بحر و بر کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا نا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خراسان کے جنگلوں میں معین الملت والدین عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری موجود تھے۔ تو وہاں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے غوث پاک صرف گردن پہ کیوں، آپ میری آنکھوں پہ بھی قدم رکھیں، میرے سر پہ بھی قدم رکھیں۔ اللہ نے ان اولیاء کو بڑا اعزاز دیا، انہیں اللہ نے بڑی شان دی۔ اپنی نسبت اللہ کے بندوں سے مضبوط رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی جگہ مرید ہی ہوں گے تو آپ کی نسبت مضبوط ہوگی۔ آپ خواجہ معین الدین سے پیار کریں، آپ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے پیار کریں، داتا علی اجویری سے پیار کریں، آپ غوث پاک جیلانی سے، آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں، ان کا تذکرہ سنیں۔ اب تو پوری مہم چلی ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے خلاف۔ لوگوں نے ایسا بار چلایا کہ بس جی کچھ بھی نہیں جی، آپ چھوڑیں، آپ ڈائریکٹ کتاب و سنت کو پڑھیں، کوئی بھی نہیں جی، کوئی ولی نہیں۔ تو پھر وہ جو اتنی آیتیں، وہ حدیثیں، وہ سارا کچھ، اس کا مطلب ہے امت میں ولی ہوتے ہی نہیں۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے تو ملیا میٹ کر دیا سارا، پوری مہم چلی اللہ کے بندوں سے پیار کریں۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر وہ ان جیسے عمل نہ بھی کرے تو فرمایا اللہ بڑا کریم ہے، ایمان کی سلامتی سے جائے اللہ ان کے ساتھ ہی کھڑا فرما دے گا۔ سیدنا غوث اعظم کی کرامات اتنی متواتر کے ساتھ ہے کہ ملا علی قاری فرماتے اتنی تو کرامتیں سنی نہیں جتنی غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمائی۔ رب کریم نے انہیں درجہ دیا، وقار دیا، ان کی دعاؤں کو قبولیت دی، اللہ نے انہیں اعزاز کے ساتھ نوازا، اللہ نے ان پر فضل فرمایا۔ ایک تاجر تھا تو ملک شام جاتا تھا اکثر تجارت کرنے کے لیے، مال کما کے لاتا، غریبوں کی بھی مدد کرتا، مدارس کی، مساجد کی، سب جگہ جہاں دین کی ضرورت ہوتی پہنچتا۔ ایک بغداد میں اور درویش بھی گزرے جن کا نام شیخ حماد ہے، وہ بھی بڑے درویش تھے۔ وہ تاجر شیخ حماد کے پاس گیا، کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں جا رہا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں صبح بتاؤں گا۔ استخارہ کیا، صبح کہنے لگے نہ جانا، تیرا مال بھی لوٹ جائے گا اور تو قتل بھی ہو جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، حضور غوث پاک کے پاس گیا، کہنے لگا حضور وہاں بھی میں نے کیلا بھیج دیا ہے، سامان میرا پڑا ہے، جاؤں گا نہیں، پیمنٹ نہیں کروں گا، ملے گا نہیں تو خسارہ ہو جائے گا، مہربانی فرمائے۔ غوث پاک نے مراقبہ کیا اور میں تو جا اللہ خیر کرے گا، تو جا اللہ خیر کرے گا۔ مرید کا عمل کے یقین، پیر کا عمل کے یقین، چلے آپ فیصلہ کر لیں تو میں آگے بڑھتا ہوں۔
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرید سے کہا تو جا اور اللہ خیر کرے گا. وہ گیا. کہتے میں نے پیمنٹ کی, مال لیا, واپس آیا. گھوڑوں کا سفر تھا. رستے میں رات کو ایک جگہ سویا, خواب دیکھتا ہوں. خواب میں ڈاکو آ گئے. انہوں نے پہلے مال لوٹا, پھر مجھے قتل کیا, اور جب میرے گردن پر انہوں نے خنجر چلائی, خواب دیکھ رہا تو میری فٹافٹ آنکھ کھل گئی, اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی وقت ہی رخت سفر باندھا, سر پٹ گھوڑے دڑائے, کچھ رات کو کچھ دن کو, سویرے بغداد پہنچ گیا. کہتے خیال تھا کہ پہلے غوث پاک کے پاس جاؤں گا, لیکن پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی. میرا چہرہ دیکھا, پریشان تو دیکھ کے مسکرائے, فرمانے لگے بھی تیرا پیر بڑا شاندار ہے, تیرا پیر بڑا شاندار ہے. وہ کام جو حقیقت میں ہونا تھا نا, حقیقت میں انہوں نے دعا کی ہے تو رب کریم نے اسے خواب بنا دیا ہے. ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اسے, اب میں بات مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک حدیث پاک بھی پڑھ دوں. لوگ کہیں گے جی مرنے والا بھی بڑھ جاتا ہے, عمر بھی بڑھ جاتی ہے. مشکات کی حدیث ہے, ترمذی میں بھی موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو رزق بھی بڑھ جائے, عمر بھی لمبی ہو جائے, تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اس کا مطلب ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے, موت کچھ وقت کے لیے ٹل بھی جاتی ہے. قرآن مجید نے خود اللہ والوں کی تعریف بیان کی. فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. نوجوانوں غور کرو, زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں, عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو بحث نہیں کرتے بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں.